अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लंदन प्लान की खबरें मंजर आम पर आई हैं, उसके बाद हमने देखा कि लंदन प्लान पर मरहलावार उस पर अमल होता रहा। और फिर 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात जिस तरीके से PTI का मैंडेट चोरी करके तारीखी धांधला किया गया और मुस्लिम लीग नून की नाजायज़ सियासी हुकूमत उस मैंडेट चोरी के नतीजे में वजूद में आई। लेकिन ये सब कुछ होता रहा, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाकर भी खाली हाथ रही है। और अब कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब और बड़े घर के दरमियान एक बार फिर तनाव की सी सूरत हाल है। और बज़ाहिर दोनों ने एक दूसरे को वो क्या कहा जाता है कि आखिरी पैगाम जिस तरह पहुंचाए जाते हैं, इस तरह की पैगाम रसानी की भी इतलात सामने आ रही हैं। और नवाज शरीफ साहब की जानिब से इस लूली लंगड़ी बेख्तियार हुकूमत के हवाले से भी ज़राए बताते हैं कि उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और नवाज शरीफ साहब की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया है और उसके रद्द अमल के तौर पर गुज़श्ता कुछ दिनों से जो खबरें चल रही थी, अब ज़राए बताते हैं कि वो खबरें दर हकीकत नवाज शरीफ के उस पैगाम के रद्द अमल के तौर पर चलाई गई ताकि नवाज शरीफ को दबाव में लाया जाए। लेकिन ये ज़ोर ज़बरदस्ती की एक गैर फितरी किस्म की ये शादी थी, जो इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुई। और अब नज़र आ रहा है कि शायद ये शादी कोई ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगी। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर बेइख्तियार हैं। और शायद यही चीज़ भांप कर ही पीपल्स पार्टी ने वजारतें या हुकूमत का हिस्सा बनने से बिल्कुल माजरत कर ली थी। लेकिन कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आएगी और वजारतें लेगी। देखना यह है कि ये चीज़ें कब तक चलती हैं। मामला कुछ यूँ है कि जब मुस्लिम लीग नून को ये कहा गया कि आप हुकूमत बनाएं मरकज़ के अंदर, तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस पर जो है वो कुछ तरद्दुद का इजहार किया गया, इससे बचने की कोशिश की गई और कहा गया कि हम मरकज़ में हुकूमत नहीं बनाते। मरकज़ में चूँकि अक्सरियत PTI की है, तो अगर PTI हुकूमत बनाना चाहे तो वो बना सकती है। उस वक्त आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये खबरें सामने आई थी कि उन्होंने PTI को और इमरान खान को ये पैगाम भेजा था कि हम यानी PTI और पीपल्स पार्टी मिलकर वफाकी हुकूमत बना सकते हैं। पीपल्स पार्टी उस वक्त PTI के साथ चलने को तैयार थी, लेकिन इमरान खान साहब ने इस मंसूबे की या इस प्लान की या इस हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था, जिसका शिकवा फिर बाद में पीपल्स पार्टी करती भी रही। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ था कि हम मरकज़ में हुकूमत नहीं लेते, हमें पंजाब में हम हुकूमत बनाने को तैयार हैं। जिस पर बड़े घर की जानिब से ये पैगाम दिया गया कि अगर आप मरकज़ में हुकूमत नहीं लेते तो फिर आपको पंजाब में भी हुकूमत नहीं मिलेगी। और ये भी कहा गया कि हमने आपके लिए इस तरह की नंगी धांधली की है, हम खुद इस हद तक बदनाम हुए हैं, इस हद तक एक्सपोज हो चुके हैं, तो इसलिए हुकूमत आपको बनानी पड़ेगी। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के पास कोई चारा नहीं था, हुकूमत बनाना पड़ी। लेकिन असल मसाइल जो है वो हुकूमत साजी के बाद शुरू हुए। मिसाल के तौर पे पहले ये कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट के पास 2 वजारतें होती हैं। एक तो वजारत खारजा, यानी खारजा अमूर कौन चलाएगा ये इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होता था। जो भी वजीर खारजा होता था वो एक तरह से लूला लंगड़ा ही होता था, कोई बहुत ज़्यादा बाइख्तियार नहीं होता था। लेकिन फिर हमने देखा कि जब PTI हुकूमत आई तो PTI ने आज़ादाना खारजा पॉलिसी चलाने की कोशिश की। आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसराइल के खिलाफ CNN पर बैठकर अमेरिका में बैठकर CNN चैनल के ऊपर उन्होंने अमरीकी मीडिया के ऊपर और मगरबी मीडिया के ऊपर जो है वो इसराइल के लिए लॉबिंग करने और उनके खिलाफ उनके हक में झूठी खबरें चलाने का एक बयान दिया था। और उन्होंने डीप पॉकेट्स का लफ्ज़ अमरीकी और वेस्टर्न मीडिया के लिए इस्तेमाल किया था कि ये मगरबी और अमरीकी मीडिया ये इसराइल की जेब में है। तो उस पर बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद भी हुई। लेकिन ये उस बात का आगाज़ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ादाना खारजा पॉलिसी के ऊपर चल रही है। उस वक्त ये सोच PTI के अंदर प्रिवेल कर रही थी। और फिर हमने इसका जो एक पीक थी वो हमने देखी जब इमरान खान साहब 2022 के शुरू में रूस के दौरे पर गए और फिर वहीं से उनकी हुकूमत ख़त्म करने की सारी साजिश जो है वो अमल में आई। और फिर हमने देखा कि एक साइफ़र आया और उस साइफ़र के नतीजे में PTI की मुंतखब हुकूमत को
جو ہے وہ سازش کے تحت گرا دیا گیا۔ اب یہ ایک تو خارجہ پالیسی پہلے فوج کے پاس تھی، اب وہ بلاول پچھلے 16 مہینے میں رہے، پھر اس کے بعد اب اسحاق ڈار صاحب ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ وزارت خارجہ کون چلاتا ہے، خارجہ پالیسی کون بناتا ہے۔ اور بعد میں پھر ایک دوسری جو وزارت تھی وہ تھی وزارت دفاع، وہ بھی عمومی طور پہ جو ہے وہ فوج کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، انہی کے پاس سارا اختیار ہوتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس الیکشن کے بعد جب مسلم لیگ نون ناجائز سیاسی حکومت ان کو دی گئی، تو پھر مسلم لیگ نون سے دو ہاتھ اور آگے ان سے جو ہے وہ ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ مثال کے طور پہ وزارت داخلہ اب وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلی گئی ہے، انہی کا بندہ ہے محسن نقوی۔ پھر وزارت خزانہ دیکھ لیں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلی گئی ہے، نون لیگ کے پاس خزانہ کی وزارت بھی نہیں رہی۔ تو اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیجا کہ آپ نے وزارت خارجہ بھی رکھ لی، وزارت دفاع بھی آپ کے پاس ہے، تو کم از کم ہمیں وزارت داخلہ اور وزارت خزانہ دی جائے۔ تو اس پر اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا، تو اس پر پھر نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ حکومت اس طرح نہیں چلا سکتے کہ ان کو بالکل ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو معذور قسم کی حکومت دی جائے، کوئی اختیارات ان کے پاس نہ ہوں۔ تو نہ ان کو وزارت داخلہ ملی، نہ ان کو وزارت خزانہ ملی، کیونکہ دونوں وزارتوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے بندے جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ محسن نقوی اور محمد اورنگزیب خان کو سینیٹر بنوایا گیا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ فل فلیج وفاقی وزیر بن سکیں۔ اب وہ وفاقی وزیر ہیں، مسلم لیگ نون بالکل ایک بے دانت شیر ہے، اور مسلم لیگ نون کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ آج بھی عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی کہ شہباز شریف جو ہے وہ صرف فائلوں پر دستخط کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وزارت داخلہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں، اور اسی حوالے سے شاید مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ آپ رانا ثناء اللہ کو دیکھ لیں، ان کے بیانات موجود ہیں، جاوید لطیف کے بیانات موجود ہیں۔ یہ وہ دو لوگ ہیں جو نواز شریف کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ یہ شہباز شریف کی جو ٹیم ہے پارٹی کے اندر، یہ اس کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ نواز شریف کے لوگ ہیں۔ اور اگر نواز شریف کے لوگ اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر یہ جو ہے وہ بڑی ایک سوچ پریویل کر رہی ہے کہ ان کو بظاہر مکمل طور پر بے اختیار حکومت دی گئی ہے، اور سارا ملبہ انہی کے اوپر آ رہا ہے۔ اب ہوگا کیا کہ وزارت خزانہ نے ہی IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اور جب مذاکرات کیے جائیں گے، معاہدے کیے جائیں گے، تو اس کے بعد پھر جو ہے مہنگائی بڑھے گی، ٹیکسز لگائے جائیں گے، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوں گی جیسے پچھلے مہینے کے آغاز میں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو اشاریے ہیں وہ سخت ہوں گے، ڈالر مزید اوپر جا سکتا ہے جس سے مزید مہنگائی بڑھے گی۔ تو الٹیمیٹ کیا ہوگا کہ کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو مسلم لیگ نون کی حکومت جنہوں نے بنوائی، اور وزارت خزانہ کا چارج ان کے پاس ہے، لیکن الزام سارا مسلم لیگ نون کے اوپر آئے گا۔ اور شاید اسی وجہ سے اب نون لیگ کے اندر بھی یہ مذہبتی سوچ پائی جا رہی ہے کہ ہمیں یہ حکومت زبردستی کی دی گئی، ہم یہ نہیں لینا چاہتے تھے، PTI کی اکثریت تھی اور PTI کو ہی یہ حکومت بنانی چاہیے تھی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ نواز شریف صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آگے کنواں پیچھے کھائی کے مصداق وہ پھنس چکے ہیں۔ اب ان کی ہمیشہ کے لیے جو سیاست ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اور آج عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی یہی کہا کہ نون لیگ کا جو جنازہ نکلنے لگا ہے جب مہنگائی بڑھے گی۔ اب مہنگائی بڑھنے کا جو سلسلہ جب شروع ہوگا تو عمران خان نے گزشتہ جو بیان دیا تھا اڈیالہ جیل سے ہی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، اس میں بھی انہوں نے اس بات کی پیشگوئی کی تھی کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے حالات سری لنکا کے حالات جیسے ہونے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب مہنگائی بڑھے گی تو عوام سڑکوں پر نکلے گی۔ اور سری لنکا میں بھی یہی ہوا کہ ایک بھائی جو ہے وہ صدر تھا، اور اس کے بھائی نے مل کر ملک کے اندر معاشی طور پر حالات ایسے بنا دیے کہ عوام کے لیے جینا محال ہو گیا، اور پھر عوام باہر نکلی، صدارتی محل پر قبضہ کیا، لوگ اندر داخل ہو گئے، صدر اور ان کے بھائی اور دیگر لوگ ہیلی کاپٹروں میں جان بچا کر بھاگ گئے، اور یہاں پر بھی بظاہر ایسے ہی حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو اپنا ضمیر بیچا، وہ کیا کہتے ہیں کہ انگریزی میں کہ آپ نے
شیطان کے ساتھ ایک طرح سے ڈیل کی، ڈیل ود دا ڈیول آپ نے سائن کی، اور پھر اب اس ڈیل کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اب آہستہ آہستہ اس کے جو آثار ہیں، اس کے جو نتائج ہیں جو معاہدہ نون لیگ نے کیا اور حکومت سازی کے لیے، میرے خیال میں اب اس کی آگ نون لیگ کے گھر کو لگ چکی ہے، تپش نون لیگ کے اندر اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کو محسوس کی جا رہی ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے، وہ اس سے بھاگ نہیں سکتے، وہ آگ بجھا نہیں سکتے۔ اب یہ آگ جو ہے وہ انہیں لپیٹ میں لے چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگ کب نون لیگ کو راکھ کرتی ہے، کیونکہ آگ تو لگ چکی ہے، فائر بریگیڈ ہے نہیں، اور نون لیگ کے پاس اب اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے، وہ اس آگ سے بچ کے بھاگ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھی کہ نواز شریف صاحب بظاہر لڑنے کی پوزیشن میں بھی آئیں تو ان کے پاس لڑنے کے لیے بھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ ہیں۔ یہ وہ ڈیل ہے، یہ وہ نقصان ہے جس کا ہم گزشتہ سال سے یہ اندیا دے رہے تھے کہ نواز شریف صاحب سوچ سمجھ کے واپس آئیں، کیونکہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو پھر ان کے پاس اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اب نون لیگ کو اپنی سیاسی بقا کا خطرہ شدید طرح سے لاحق ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔